نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر میں واپس نہ آ جائے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مقبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس مبارک فرمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں کے بارے میں یہ خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ آدمی کہ جو مظلوم ہو، جس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہو، کسی نے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی ہو، تو مظلوم کی دعا، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا اس لیے کہ مظلوم جو آدمی ہوتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے فرمایا کہ حج کرنے والے کی دعا، جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سارے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان بھی ہے کہ حاجی سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حاجی جب تک گھر واپس نہ آ جائے اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو حاجی سے اپنے لیے جو ہے وہ دعا کروانی چاہیے۔ اور تیسرا آدمی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں جو ہے قربان کرنے والا۔ فرمایا کہ جہاد کرنے والا جب وہ شہید ہو جائے اور شہید ہو کر جو فرمایا کہ وہ لاپتہ نہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا۔ اور فرمایا کہ جو شہید ہے اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بیمار کی دعا، جو آدمی بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور بیمار آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو قرب، اس کو اپنا تعلق نصیب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک اس کو کسی بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بیماری اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ انسان پر جب حالات نہیں آتے نا جی، تو انسان اس وقت تک جو ہے پھر وہ اللہ کی ذات کو یاد نہیں کرتا۔ انسان پر جب تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیماری جب آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ہے، اللہ ایک اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ 5ویں نمبر کہ کسی غائبانہ کسی بھائی کے لیے دعا کرنا، جو مسلمان میرا بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں اس کے لیے دعا کروں، غائبانہ اس کے لیے دعا کروں، تو فرمایا کہ ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے قبول کرتے ہیں دعا، فرمایا کہ وہ کسی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ اس لیے غائبانہ دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، کوئی پاس نہیں ہوتا، کسی بھائی کے لیے، چاچے کے لیے، مامے کے لیے، تائے کے لیے، جو بھی انسان کے جو رشتہ دار ہیں
انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہے، انسان اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہے، انسان اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی دعا کے اندر جو ہے وہ مخلص پن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مخلص جو غیبان آدمی کسی کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اپنے غائبانہ بھائی کے لیے دعا کریں، اپنے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور صحیح گزارش بھی ہے کہ اپنے اس ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔